سامعین اور ناظرین، پوری نوجوڑ قوم اور نوجوڑ فرقہ کرسی اٹھائی قوم ہمارے اکابر کی عبارت پر، خصوصاً جس پر زیادہ اچھل کود کرتے ہیں حفظ الایمان کی عبارت پر، پوری نوجوڑ قوم بے بس، لاچار اور عاجز اور ناکام نظر آئی سامعین، اور آج ان کی حالت یہ ہوئی ہے ہمارے سامنے ان عبارتوں پر گھٹنے کے بل چلنے کے بھی قابل نہ رہی، اور آپ اس گفتگو کو سن کر کے اندازہ لگائیں گے کہ باطل کس طرح اعتراض کر کے اپنا ہی منہ کالا کر کے منہ چھپانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کو سنیں اور سن کر اندازہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ مکمل گفتگو ضرور سنیں سامعین۔ کون؟ ارشد رضا صاحب بول رہے؟ ہاں کہاں سے؟ یو پی سے بول رہے؟ فارغ ہو گئے؟ فارغ ہے نا؟ ہاں فارغ، بولیے۔ مسئلہ کیا حالات سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کچھ اپنے گفتگو کی تھی مولانا عارف الاقالی صاحب سے، ہاں اور اس میں کچھ حفظ الایمان کی عبارت پر بات کر رہے تھے۔ کیا اگر وقت ہو تو تھوڑی بات کر لی جائے اس پر؟ جی بولیے۔ کیا اعتراض کیا ہے آپ کا اس پر؟ ہمارا اعتراض جی صرف اتنی ہی عبارت پر ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو لکھا تو ایسا کیوں لکھا؟ کیسا لکھا جناب؟ یہی کہ جیسا علم اللہ نے اپنے حضور کو دیا تو اس میں حضور کی ہی کیا خاصیت، کیا تخصیص، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں، حیوانات، بہائم کو بھی حاصل ہے۔ اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، جیسا علم حضور کو ہے جی، ایسا علم تو بچوں اور پاگلوں کو ہے، تو اس میں حضور کی ہی کیا خاصیت، مطلب کیا تخصیص ہے؟ تو ایسا علم تو بچوں کو، پاگلوں کو، بہائم کو بھی حاصل ہے۔ جی ہو گیا۔ جی آپ نے کہا ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو دیا ہے، جیسا علم اللہ نے پاگل، مجنون، نہیں، آپ سمجھے نہیں حضرت۔ تو آپ نے اللہ کہا کہ ایسا علم اللہ نے دیا ہے، جیسا بھی بولا آپ نے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو کہا وہ عبارت بتا رہا ہوں میں ابھی آپ۔ ہاں نہیں، اب عبارت پڑھ نہیں رہے آپ، اب نہیں، میرے پاس ابھی کتاب موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے تو ایک کام کریں نا، ہاں جس عبارت پر آپ کی پکڑ مضبوط ہو اور مطالعہ بھی بہت وسیع ہو، اگر اسی پر بات کر لیتے، یا پھر مجھے کہیں میں آپ کو ثابت کروں۔ اپنا تعارف کرائیے تھوڑا سا۔ آپ شاید نام سنے ہوں گے، شاید فون کاٹیں گے نہیں نا؟ نہیں بولیے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اس لیے میرا نام علی اصغر ہے۔ علی اصغر؟ جی۔ ارے محترم، اچھا آپ وہی ہیں طاہر رضا قادری صاحب سے آپ کی بات ہوئی ایک بار فون پر؟ کون ایسے برے بھی آپ کے شاید جس سے میری بات نہیں ہوئی؟ اصغر صاحب برا مت مانیے گا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اتنی کتاب، مطلب پوری کتاب میں سے کسی بھی عبارت پر علماء کو کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن اسی عبارت پر پکڑ کیوں آئی؟ ہاں جی، اصل میں کیا ہے، دیکھو آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے، فتوی کفر تب لگے گا جب ہم مسلک علماء کی، ہم مسلک، ہم زمانہ اور ہم مسلک علماء میں جو ہے اجماع ہو، اور جب ہم مسلک اور ہم زمانہ علماء میں اجماع نہ ہو اور اختلاف ہو، تو آپ کو شاید اصول پتہ ہے وہ فتویٰ جو ہے معتبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے پروفیسر مسعود صاحب نے کتاب لکھی ہے سیرت مجدد الفسانی، انہوں نے ایک بات واضح کیا ہے کہ پہلے جو ائمہ گزر گئے، بزرگ گزر گئے، اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی، جنید بغدادی، علامہ ابن سیرین، سب ان تماموں پر جو ہے فتوی کفر لگایا، یہاں تک کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نام سے مشہور ہے، ان پر بھی ان سے پہلے کے لوگوں نے فتوی لگایا ہے، خطیب بغدادی کچھ جناب، تو انہوں نے فتوی لگایا ہے۔ تو اب ان کے زمانے کے بہت سارے لوگوں نے اس کی فتوی کو رد کر دیا، تو اس میں اجماع نہیں ہوا، اور لوگ آج تک وہ چرچا بھی نہیں کرتے، لیکن لگانے والے نے لگایا۔ اسی طرح آپ کے اعلی حضرت نے علماء دیوبند پر فتوی لگایا، ٹھیک ہے، اور جہاں سے فتوی لے کر آئے وہیں سے اسی جگہ کے علماء نے بھی جو ہے اس کے حسام الحرم نے رد میں فتوی دیا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ المہند علی المفند۔ صرف اس زمانے کے لوگ نہیں، آپ کے اعلی حضرت کے دوست خاص الخاص عبد الباری فرنگی محلی،
ان کو جب آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دکھایا، یہ عبارت دکھائی کہ حفظ الایمان میں دیکھو یہ گستاخی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت دوست عالم تھے عبد الباری فرنگی مر، انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں گستاخی ہے نہیں. لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت جس طرح حسام نے فتویٰ دیا ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جو ان کے عذاب اور ان کے کفر میں شک کر بھی کافر ہے. لیکن اس اصول کے تحت اپنے دوست پر فتویٰ نہیں لگایا اور حد کر دی کہ 8 سال تک ان سے دوستی برقرار رکھی. بتائیں، جب آپ کے اعلیٰ حضرت کے دوست علماء دیوبند کافر نہ کہے تو مسلمان ثابت ہوں، دوستی رکھی جائے. اور آپ کے زمانے کے ابھی کے اگر علماء دیوبندی اگر ان کو مسلمان مانے، کافر نہ کہے تو کافر ہو جائے. بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں رہا نا. دیکھیں میں آپ کے پاس حوالہ بھیجا دیتا ہوں. نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کو مت لیجیے آپ. اگر آپ کے سامنے اگر کوئی شخص یہی کہتا دکھائی دے کہ جیسا علم تو حضور کو ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت، ایسا علم تو بچوں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بہائم کو بھی حاصل ہے، تو آپ اس کے لیے شریعت میں کیا حکم لگے گا؟ دیکھو ہاں ایسا کہنے والے پر جی بالکل صحیح، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا جو نبی علیہ السلام کے علم، دیکھو ہاں نبی علیہ السلام کی علم کی بات نہیں ہے جی. دیکھیں وہاں پہ بقول زید اگر یہ صحیح ہو، نہ کہ بقول اکابر علماء دیوبند اگر یہ صحیح ہو. اب جملوں کو، ایک ایک جملوں کو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ارشد صاحب، ایک ایک جملوں کو صحیح طریقے سے آپ سمجھیں کہ وہاں پہ سوال کیا ہے اور سوال کس کا ہے اور کس کا رد کر رہے ہیں. وہاں پہ حضرت حامد اللہ اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہے ہیں، زید کے قول کا رد کر رہے ہیں کہ زید کا عقیدہ یہ ہے بعض علم غیب چھپی ہوئی باتوں کی خبر کسی کو ہو جائے، چاہے وہ جانور ہو یا پاگل ہو یا چوپائے کوئی بھی ہو، بعض علم کی اگر علم کا خبر ان کو ہو جائے، اس کو ہو جائے، تو اگر اس وجہ سے انہیں عالم الغیب، وہاں عالم الغیب کا لفظ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ جب عبارت پڑھیں آپ اوپر شروع سے سوال سے لے کے جواب آخر تک آپ کو سمجھ میں آئے ہاں بات کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو عالم الغیب بات چل رہی ہے. تو حضرت یہ کہہ رہے ہیں اگر چند چھپی ہوئی باتوں کا کسی کو پتہ چلنے کی وجہ سے اگر وہ عالم الغیب ہے تو چھپی ہوئی بات تو گدھے کو بھی ہے، شیطان کو بھی ہے، اونٹ کو بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گزر، راستے میں سفر کر رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، اٹھنی بدکنے لگی، آپ کو بھی پتہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اٹھنی کو کیا ہو گیا، بدک رہی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. بتائیں، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت، اٹھنی کو پتہ چل گیا قبر کے 2 شخص کو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کو پتہ نہیں چلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، کھجور کی ٹہنی کو توڑا اور 2 چیرا کر کے 2 قبر میں گاڑ دیا. ٹھیک ہے، تو اٹھنی کو علم غیب، صحابہ کو نہیں. ہدہد کو علم غیب، احط بما لم تحط بھی، کہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں ایسا علم ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں پتا. فقال احط بما لم تحط بھی، کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں. کس کو؟ سلیمان علیہ السلام، نبی کو خبر نہیں، جو خبر حدود لے کر آیا ہے، لیکن وہاں پہ کسی کا فتویٰ نہیں لگا کہ حدود نے توہین کر دی، نبی کی توہین کر دی. وہاں علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے لیکن کسی نے فتویٰ نہیں لگایا. کیوں کہ علم غیب اگر اس کو ہم کہا جاتا ہے جو کوئی فلاں چیز کا علم غیب ہو گیا تو یہ نبی کے لیے خاص نہیں ہے. وہی حضرت کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص؟ بھائی خصوصیت تب ہو اللہ کے وسلم کی جب کسی اور مخلوق میں نہ ہو. تو اب بتائیں، جب علم غیب کا عقیدہ آپ کے نور العرفان کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب نے شیطان کے لیے مانا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تخصیص کیا باقی رہی، خصوصیت کیا باقی بتا رہے ہیں آپ؟ جی مفتی نعیم یار خان کے بارے میں کون سی بتا رہے ہیں آپ تفسیر؟ نور العرفان میں میرے پاس میں بھیجیے. ہاں میں بھیجتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو، فوراً بھیج رہا ہوں. چلو رکھیں. دوسری بات، آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس کا گدھے کا علم غیب ثابت کیا ہے. کس کا؟ گدھے کا علم غیب ثابت کیا ہے. کہاں سے؟ الملفوظ میں ہے. اچھا، میں آپ کو دونوں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. بتائیں اسی لیے حضرت نے وہاں کہاں ہے کہ ایک چیز شیطان کو بھی ہے اور ایک چیز جو ہے گدھے کو بھی ہے، یعنی جانور کو بھی ہے. تو بتایا اگر جانور کو بھی ہے، گدھے شیطان کو بھی ہے، تو اس میں اللہ کے نبی کی خصوصیت باقی کیا تخصیص؟ حضرت سوال ارشد صاحب اگر سنجیدگی سے اگر اس کو مطالعہ کیا جائے کوئی اعتراض نہیں ہے. ورنہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی عبد الباری فرنگی مہر صاحب محلے صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. 8 سال تک آپ کے اعلیٰ حضرت نے دوستی برقرار رکھی، ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ نہیں لگایا. دیکھیں ایک گدھے کا علم غیب، ادھر پڑھیں اس کو، ایک گدھے کا علم غیب یہاں الملفوظ میں مانا گیا ہے. دوسرا میں دے رہا ہوں آپ کو شیطان کا علم غیب نور العرفان سے، کہ اس سے معلوم ہوا
کہ شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے کہ آئندہ کی جو خبر دی اس نے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. یہ بھیج رہا ہوں، رکے مل گیا مجھے یہ ارشد رضا صاحب، یہ دیکھیں نور العرفان کا حوالہ ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے علم غیب شیطان کے متعلق مانا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں نور العرفان ہے، صفحہ نمبر 193 ہے. اس میں بیان کر رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا کہ اس نے آئندہ کی جو خبر دی آج دنیا ہی دیکھا جا رہا ہے. جو اس نے علم غیب کی خبر دی آج تک سچ ثابت ہو رہی ہے. بتائیں جب شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا تو اللہ کے نبی کی کیا خصوصیت. اور دوسری بات ارشد بھائی، یہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسول عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب، اللہ عالم الغیب فلا، یہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو ہی علم غیب دیتے ہیں. اسے خاص ایک جماعت کو مخصوص کر دیا کہ انہی کے لیے ہی علم غیب ہے. تو بتایا گا شیطان کے لیے مانا جائے نعوذ باللہ من ذالک، کیا شیطان اللہ کا پسندیدہ رسول ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں میں ابھی. جی تو وہی کہہ رہا ہوں میں شروع میں آپ کو کہا تھا کہ فتوی کفر جو ہے صحیح ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے اس زمانے کے اس مسلک کے علماء بھی ان کی تائید کریں. لیکن کئی علماء جو ہیں آپ کے اس حفظ الایمان کی عبارت کا رد کیا ہے. پروفیسر مسعود صاحب نے رد کیا ہے، ٹھیک ہے. نام نہیں سنا حضرت، میں نے پہلی بار نام سنا ہوں ان کا. نہیں، یہ پروفیسر مسعود صاحب ہے نا، ایک کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، اس کے مصنف عبدالحکیم سرب قادری صاحب. اور اس عبدالحکیم سرب قادری صاحب کی تائید جو ہے تائید اس میں ہے، کس میں؟ حسام الحرمین میں ہے. اتنے بڑے عالم ہیں وہ، انہوں نے ہی پروفیسر مسعود صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی کا ادھر دھیان بھی نہیں گیا کہ جانور پاگلوں کا ایسا علم، ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. وہاں تو لکھا ہوا ہے یوں ہی ہے نا جی، وہاں تو لکھا ہوا ایسی ہے نا جیسے میں نے بتایا نا ابھی آپ کو. نہیں دیکھو میری بات سنیں، پہلی بات جس طرح آپ نے بتایا نا دو جملہ، اس طرح عارف الکن صاحب نے جو آپ سے سوال کیا تھا، جیسا علم اللہ کے نبی علیہ وسلم کا ایسا علم پاگل یہ جملہ نہیں ہے حفظ الایمان میں، بلکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ حسام الحرمین میں لکھا ہے. تو میں نے آپ کے کئی جو گفتگو کرتے ہیں ان سے میں نے پکڑ کی، میں نے بتائیں تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو ایسا جیسا لکھا ہے، ہماری کتاب میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہی ہے حفظ الایمان کی کتاب رسیل، یہ کتاب غالباً 4 ورقہ کتاب ہے، 4 ورقے کی کتاب ہے. کتنے ورقے کی؟ 4 غالباً. کون لکھ رہا ہے؟ میں اگر بولوں آپ کو کہ حافظ صاحب آپ کیا ہیں، تو میں اگر کہوں غالباً میں ایسا ہوں تو آپ کیا کہیں؟ بھائی اپنے متعلق آپ کو یقین نہیں، آپ غالباً کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے نا جی. تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے وہاں پہ حسام الحرمین کے اندر؟ غالباً 4 ورقہ کتاب. اب بتائیں، پتہ چلا آپ کے اعلیٰ حضرت نے حفظ الایمان کا مطالعہ نہیں کیا ہے. اگر مطالعہ کرتے یقین سے کہتے کہ میں نے پڑھا ہے. جی مطالعے کا فتویٰ تھوڑی دیا حضرت، جی بنا مطالعہ کیے فتویٰ کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ یہ تو بتائیے مجھے. اسی لیے تو معتبر نہیں ہے نا کہ بھائی مطالعہ کیوں نہیں کیا، غالباً کیوں یقین سے کہتے ہو. تو چلیے اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، باقی جو ابھی علماء ہیں وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کا کیا؟ کون لگا رہے ہیں جناب؟ بھائی ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی ساری علماؤں سے بات ہوتی ہے، میں یوٹیوب پر ہمیشہ دیکھتا ہی ہوں. جی تو سب کے سب اسی عبارت کو پکڑ کے چلتے ہیں اور آپ لوگ جواب دے نہیں پاتے. پھر ارے بھائی دیکھو ارشد صاحب، جس طرح آپ ابھی جواب دے نہیں پا رہے ہیں اسی طرح آپ کے تمام علماء کا یہ حال ہے، جواب دے نہیں پا رہے تھے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں آپ ایسا ہے ابھی لائن پر رکھے، میں جمشید رضا قادری کو لائن پر لے لیتا ہوں. میرا نام سن کے بات نہیں کرے گا وہ، دیکھتا ہوں میں ابھی نہیں بات کرے. دوسری بات سنیں نا جی یہ میں آپ کے پرسنل میں حوالہ ایک دیا ہے، یہ بھی آپ کے بڑے معتبر علماء ہیں، شیخ الاسلام محدث گوٹھوی، ان کو بھی معتبر مانا ہے عبدالحکیم سرب قادری نے، جن کی تائید حسام الحرمین میں ہے. دیکھیں میں نے بھیج دیا آپ کے پرسنل پہ، دیکھیں 2 مرتبہ ڈبل بھیج دیا میں نے. اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 307 اور 8 پر لکھا ہے مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ. ہم حضرت کی عبارت کو نہ گستاخی مانتے ہیں نہ کفر مانتے ہیں. آپ کے یہاں گستاخی کا فتوی لگایا جا رہا ہے اور آپ کے یہاں سے جو ہے معتبر عالم جو ہے اس گستاخی سے توبہ رجوع بھی ثابت کر رہے ہیں.
लिखें यहाँ लिखा है, नीचे देखें, अल अदल की फला तवारीख की फाइल ले आओ। जब वो ले आए तो मैंने मौलाना थानवी साहब का एक मजमून हमें दिखाया जिसमें उन्होंने अपनी इबारत से रुजू और तौबा इकरार किया था। बताएं, आपके आला हजरत फतवा रज़वी में लिखते हैं कि जो किसी गुनाह से तौबा कर ले उस पर अगर वो तान दे, जब तक वो गुनाह वो न कर ले तान देने वाला, उसकी मौत नहीं आएगी। आपके घर से साबित हो ये बात कि हजरत थानवी ने रुजू किया है। हम गुस्ताखी नहीं मानते ना हम रुजू मानते, क्योंकि हमारे यहाँ गुस्ताखी रुजू के आपके यहाँ से मैं साबित कर रहा हूँ जो आप लोग कुफर बतलाते हैं। अब बताएं, आपके हालत कर रहे हैं जो किसी ताना दे तौबा के बाद, जब तक वो गुनाह न कर लेगा उसकी मौत नहीं आएगी। आपके मजहब और मसलक के अक्सर फर्द फतवा लगाते हैं इस जमाने में। बताएं, आपके आला के फतवा रज़वी के उसूल से जब तक वो गुस्ताखी न कर लेंगे, जो गुस्ताखी हजरत थानवी के मुतालिक वो समझते हैं, वो गुस्ताखी न कर लेंगे, उनकी मौत नहीं आएगी। तो आपको तो अपने आला को मानते हुए, बड़ों को मानते हुए एतराज से खामोश रहना चाहिए। आखिरत का मसला है, दुनिया का मसला नहीं। नहीं तो अल्लाह पूछेगा नहीं। देखो मेरी बात, अल्लाह पूछेगा नहीं कि अरशद साहब आपने अकाबिर के देवबंद के फलाह अकाबिर काफिर क्यों नहीं कहा था, अल्लाह नहीं पूछेगा। लेकिन कुफर की हालत में अगर चले गए, कुफर की हालत में, फिर तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ खामोश रहना चाहिए, फतवा लगाना नहीं चाहिए जब तक आपकी घर साबित हो रही है, ठीक है। और एक घोटवी साहब जो है मोतबर हैं, ये मैंने किताब भेज, देखें, ये अब्दुल हकीम शरफ कादिरी, इसमें इस किताब को सर्च करें आप, वहाँ तमाम फहरिस्त में नाम लिखा हुआ है। अब्दुल हकीम शरफ कादिरी साहब ने घोटवी साहब को, प्रोफेसर मसूद साहब को, सबको मोतबर माना। दूसरी बात, ये मैं आपको हवाला भेजा है मेहर मुनीर, ये हजरत सैयद पीर अली शाह साहब, मेहर अली शाह साहब, वो कहते हैं, देखें क्या लिखा है, मैंने भेजा है कि मौलवी अशरफ अली साहब थानवी जो हर मसला को खाली शरई नुक्ते नज़र से देखने के आदी थे, जब हर मसले को खाली शरई नुक्ते नज़र देखने के आदी थे तो हिफ्जुल ईमान की इबारत शरई शरीयत के बाहर कैसे हो जाएगी? फिर आपके उलमा ने झूठ बोला है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम मसलक उलमा, हम जमाना उलमा किसी के फतवे पर जो है मुत्तफिक ना हो, वो फतवा मोतबर नहीं होगा। और आपके आला फतवे पर हमारे उलमा अल मुहन्नद और अल मुफन्नद के अंदर ये जो इजमा किया है कि ये अहमद रजा साहब अपने जो उन्होंने फतवा दिया है कि 70 वजह से इस्माइल दहलवी भी काफिर, उसके बावजूद भी फतवा लगाने से कुफर किया है, कहा हम उसे काफिर नहीं किया, मुसलमान समझते हैं। तो आपके आला खुद अपने फतवे से खुद काफिर साबित हुए। हजरत हमारे उलमा इस तरह उनको साबित करते हैं। अगरचे मौलाना थानवी किताब और फतवा किताब है, उसमें फतवा दिया है उन पर, लेकिन यहाँ इजमा है। तो फिर थानवी साहब ने ऐसा, फाजिल बरेलवी का इंतकाल हुआ तो फाजिल बरेलवी ने उन पर दुआ की सुन करके, हाँ, थानवी साहब ने। जी जी जी, देखो मिसाल के तौर पर, नहीं सुनिए ना हुजूर, जी 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 बता रहा हूँ। तो उन्होंने, उनके मुरीदों ने कहा, हुजूर आला हज़रत तो आपको काफिर कहते थे और अभी आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, तो थानवी साहब फरमाते हैं कि अगर वो मुझे काफिर ना कहते तो वो खुद काफिर हो जाते। जी, सही सवाल किया आपने। इसकी वजह ये है अरशद साहब, इसकी वजह ये है, इस तरह जैसा मिर्ज़ा कादियानी के मुतालिक हमारे बहुत सारे उलमा ने शुरू में जब उसके अकीदे के मुतालिक मालूम नहीं था, उसको मुसलमान समझते थे, ठीक है। और यहाँ तक कहा, जब उनकी तहक़ीक़ कुफ्र का मसला है अरशद साहब, ये तहक़ीक़ी होता है, ठीक है, ये अटकल से, क़ियास से, ख्याल से, अपनी मर्जी से कोई नहीं लगा, तहक़ीक़ से होता है। और आपके आला की तहक़ीक़ कमज़ोर थी, इसलिए हुसाब में लिखा है गालिबन 4 वर्क़े की किताब। हालांकि जब सफ़ा पेश करते हैं आप लोग, ये इतराज़ वाली इबारत, वो कितना है, 16 नंबर है, 16 नंबर, सफ़ा नंबर 16 है। बताएं, अगर 8 वरक़ की किताब हो तो 8 डबल कर लें, एक वरक़ में 2 सफ़ा, तो 4 वरक़ की किताब हो तो 8 सफ़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और डबल 16 सफ़ा पेश करते हैं। तो पता है चला आपके आला हज़रत को भी जो है, क्योंकि मुताला नहीं था, खुद अपने फतवे मुत्तफ़िक़ नहीं थे वो, ठीक है। तो इसलिए दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस तरह हमारे उलमा शुरू में मिर्ज़ा कादियानी काफिर को काफिर नहीं कहा था, क्योंकि तहक़ीक़ नहीं थी। कुफ्र का फतवा जो है तहक़ीक़ी होता है। फिर जब बाद में उनकी तहक़ीक़ हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह फतवा दिया उनको, अल मुहन्नद और अल मुफन्नद में भी फतवा दिया है मिर्ज़ा कादियानी को, दूसरी किताबों के अंदर भी। और ये बात आपके उलमा ने तस्लीम किया है कि खलील अहमद गामबिटवी, असफ अली थानवी, कासिम नानुतबी ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर की है, तज़लील की है, यानी गुमराह कहा है, ज़लील कहा है, काफिर कहा है, ये माना है। तो जिस तरह कादियानी के मुतालिक हमारे उलमा का पहले ख्याल ये रहा, बाद में फतवा दिया, इस तरह आपके आला के मुतालिक पहले ये था, जब मुताला कर लिया, जब फतवा सामने आ गया अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर इजमाई तो फतवा दिया गया। तीसरी बात जो हवाला आप लोग पेश करते हैं वो मलफूजात है, और मलफूजात के इबारत को हुज्जत बनाना आपकी कई किताबों से बेईमानी और बददियानती और जहालत है।
تو اب اس کے مقابل میں جب ہمارے علماء کی وہ کتاب جو عقائد علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، المہند اور المفند عقائد علماء دیوبند، اس میں بڑے بڑے اکابر کی تقریر موجود ہے، تو اس کے مقابل میں یہ معتبر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوئی بات اور خلاصہ. اس لیے اس کو لے کر ایسے دیکھیں، اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے تھانوی صاحب نے ہمارے اعلیٰ حضرت مسلمان کہا ہے، دیکھو ارشد صاحب آپ کے بڑے بڑے علماء نے ہمارے اکابر کو جن پر فتویٰ دے کر کے آپ کے اعلیٰ نے کہا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، ایسے علماء کو مسلمان مانا ہے، صرف مسلمان نہیں جنتی مانا ہے، جنتی. نہیں تو آپ یہ بتائیے، اگر ابھی ہم دونوں بات چیت فون پر کر رہے ہیں جی، تو اب اگر آپ مجھے کافر کہیں، یا مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو کہ اصغر صاحب آپ کافر ہیں جی، اور اگر آپ کافر نہیں ہیں تو کفر جو ہے کس کی طرف پلٹے گا؟ کہنے والے پر پلٹے گا نا. ہاں اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بہت بہترین سوال آپ نے کیا ہے. تو تھانوی صاحب کے مطابق تو وہ خود ہی اعلیٰ حضرت کو مومن سمجھ رہے ہیں، اور ایک کافر کو مومن سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے یا نہیں؟ بہترین سوال آپ نے کیا ہے، جی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اصول بیان کیا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں رکیں آپ کو. آپ کے اعلیٰ حضرت نے اصول بیان کیا ہے کہ غیر مقلد، مجھے لکھا ہے غیر مقلد ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور یہاں تک انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کوئی یہودی کے پیچھے نماز پڑھے، جیسا کوئی اس کے پیچھے نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا ہم احتیاط کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کافر نہیں کہیں گے اگر ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ یہ مسئلہ تحقیقی ہے. بھائی آپ مجھے کافر کہہ دیا تو یہ شریعت، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے کہ میں آپ کو فوراً پھٹ سے کافر کہہ دوں. مثال کے طور پر بھائی قرآن کا فیصلہ ہے نا حضور، کیا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کافر نہیں اور اس کو کافر کہہ دیا گیا تو وہ خود کافر ہے نا. کہاں پہ ہے قرآن کا اصول؟ قرآن میں آپ اگر اٹھائیں گے پارہ نمبر 30 سورہ کافرون، ہاں، اے محبوب کہہ دو ان کافروں سے ہاں، تمہارے دن تمہارے ساتھ، ہمارے دن ہمارے ساتھ. ہاں. تو یہاں سے تو یہ بات ظاہر صاف ہو گئی. اچھا، تو اللہ نے حکم دیا یہاں پہ ایسا لکھا ہے کہ تم کافر کو نہیں کہو تم کافر ہو جاؤ گے؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، اس کا تو سارے علماء کا اجماع ہے حضرت. یہ فتویٰ سب کے لیے ہے جو قرآن کو مانتا ہے. تو محترم آپ بھی تو بات بتا رہے ہیں نا کہ ایسا نہیں. تو جو آدمی قرآن آپ کے اصول کو نہ مانے وہ ایسا قرآن کو نہیں مانتا ہے نا. میرا مطلب وہ نہیں، آپ سمجھے نہیں میری بات. بولے نا، میرا مطلب یہ ہے اگر ابھی میں نے آپ کو جو بتایا کہ حضرت اگر آپ کافر نہیں ہیں اور میں نے آپ کو بنا سوچے سمجھے بنا تحقیق کیے ہی کافر بول دیا. ہاں، تحقیق میں نے نہیں کی کہ اصغر صاحب جو ہیں کیا ہیں، ہاں، اور میں نے اگر آپ کو کافر بولا اور آپ اگر کافر نہیں ہیں شریعت کے اعتبار سے تو وہ کفر جو ہے کہنے والے پر کی طرف پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا؟ میں وہ تو بتا رہا ہوں اصول آپ کو. آپ کے عالت نے کہا غیر مقلد جو ہے ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، اور وہ ایسا فرقہ ہے جن کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کوئی یہودی کے پیچھے نماز پڑھا، عیسائی کے پیچھے نماز پڑھا. دیکھیں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ حوالہ یہ فتاوی رضویہ جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 715 ہے. لکھتے اس مذہب مفتہ بھی پر بھی اس طائفہ کو سخت دقت کہ یہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں. یعنی مسلمان اپنے متعلق کر رہے ہیں، ہمیں کافر مشرک کہتے ہیں، اپنے تصانیف میں لکھتے ہیں اور اس پر فتوی دیتے ہیں. تو بالاتفاق ہر وہ مذہب ان کا کافر ہونا لازم، اور ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی، نصرانی، مجوسی یا ہندو کے پیچھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، سبحان اللہ. کہ آگے لکھتے ہیں، نیچے دیکھیں، مگر حاشا للہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں. دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا تھانوی وہی عقیدہ جو چاہو تم کہو. جیسے کہہ نا آپ کے تھانوی صاحب نے ہمارے آگے مسلمان کہا، تو وہی جو چاہو کہو، ان کو کفار نہ کہیں گے، ہم کافر نہیں کہیں گے. وہی اصول ہے بھائی. دوسری بات اگر یہ ہے کہ بھائی قرآن سے ثابت ہے کافر نہ کہو تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. دیکھیں میں نے کتاب بھیجا ہے، اب کیا اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے ایمان ابو طالب، یہ حوالہ پہنچ چکا ہے. اگر میں اردو غلط پڑھوں میں پکڑ کرنا آپ. جی صفحہ نمبر 12 دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ابھی نہیں آیا میرے پاس. وہ ڈبل نشان پہنچ چکا ہے ارشد صاحب، ڈبل نشان ہو چکا ہے. واٹس ایپ کھولیں آپ، تمام حوالے بھیج دیے میں.
اور ڈبل لسان پہنچے تو ہی پڑھ رہا ہوں. دیکھیں لکھا ہے صفحہ نمبر 12 پر آپ نے کہا کہ جو کسی کو کافر کے جو قرآن ثابت سے کفر ہو, کافر نہ کہے تو کافر نہیں, اور مسلمان نہیں کافر ہے. دیکھیں یہاں آپ کیا حالت لکھ رہے ہیں, حدیث جلیل سے نشان لگایا. دیکھیں واضح کہ ابو طالب نے وقت مرگ کلمہ طیبہ صاف انکار کر دیا, اور ابو بکر نہیں کیا لکھا ہے, ابو جہل لکھا ہے یہاں پہ, اور ابو جہل لعین کے اغوا سے حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبول نہ کیا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وعدہ فرمایا کہ جب تک اللہ عز و جل مجھے منع نہ فرمائے گا میں تیرے لیے استغفار کروں گا. مولا سبحانہ وتعالی نے یہ دونوں آیتیں اتاری اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے لیے استغفار سے منع کر دیا, اور صاف ارشاد فرمایا کہ مشرکوں دوزخیوں کے لیے استغفار نہیں. قرآن پاک کی 2 آیت پیش کر دیا. وما كان استغفار ابراہیم لیبی, یہ کون سا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس آیت صاحب ظاہر کر دیا کہ مشرک کے لیے وہ مشرک ہے, ہدایت نہیں میری, کفر کی حالت میں گیا. ٹھیک ہے, اور اپنے حبیب سے کیا کہا کہ ابو طالب کی استغفار منع کر دیا. تو اس سے قرآن پاک سے صاف 2 آیتیں ثابت ہوتا ہے, اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا حالت کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو علماء کیا کہتے ہیں کہ مسلمان ہے. وہ کیا کہا, ہمارے علماء نہیں کہتے کوئی بھی ابو طالب مسلمان ہے, نہیں کہتے نا, ان کو کافر نہ کہو, اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے گی. نہیں, اگر کوئی کافر کہے تو اس کی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر کوئی مومن سمجھے اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں ہے. اب بتائیں قرآن پاک سے جن کا کفر واضح ہو رہا ہے, آپ مومن کیسے کہیں گے اس کو؟ اب بتائیں, آپ نے خود کہا ہے, اصول بتایا, قرآن ثابت ہے, کافر نہیں خود کافر ہو جاؤ گے. حضرت میں نے تو جہاں تک سنا ہے میں نے اپنے عالموں سے, وہ تو میں نے اتنا ہی سنا ہے کہ ابو طالب کے بارے میں اتنا ہی ہے کہ ان کو نہ مسلمان سمجھا جائے نہ کافر. نہیں دیکھو, کفر کی حالت میں مرے وہ. نہیں دیکھو, آپ نے اصول کیا بتایا کہ قرآن ثابت ہے جو کسی کافر کو مسلمان کہے وہ خود کافر ہو جائے گا. پھر یہ اصول کیوں بنایا کوئی قرآن کے خلاف؟ جس نے بنایا آپ کو علماء سے اگر سنا ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہوگی نہیں, ہو اس کا عقیدہ تو کافر ہوئے کہ نہیں ہو. آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ نے علماء سنا ہے. ایک بات آپ قرآن کی آیت پیش کر کہہ رہے ہیں آپ کہ جو قرآن میں ہے کہ کافر کو کافر کہو, اور آپ پھر کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے ہم نے سنا ہے کہ اس کو کافر کو مسلمان کہو, کافر نہ کہو. تو بتائیں, آپ تو خود قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے بھیجا ہے آپ کی پرسنل پہ, تفسیر نعیمی ہے, تفسیر نعیمی ہے, اس میں لکھتے ہیں احمد خان نعیمی صاحب, ابو طالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں ہے. دیوبند پر لعنت کرو جس کا کفر قرآن سے واضح نہیں ہے, قرآن پاک کی کوئی آیت ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ یہ دیوبندی کے متعلق نازل ہوا. ابو طالب کے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی, خود آپ کے آراد مان رہے ہیں, اور علماء نے لکھا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, لعنت مت دے دو. دیوبندی کا کفر قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے آپ, حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے دیوبندی کے متعلق ہے یہ جو ہے یہ کفر فتویٰ ہوا ہے. لیکن یہاں قرآن پاک سے حدیث صحیحہ سے ابو طالب کا کفر ثابت کرنے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے ابو طالب پر لعنت ہرگز جائز نہیں, اس لیے کہ ان کے کفر پر مرنے کی کوئی دلیل نہیں. دیکھو قرآن پاک کی آیت کا انکار, آپ کے آیات کی مخالفت, قرآن پاک سے کوئی دلیل نہیں. بتاؤ بھائی, آپ اس طرح کہہ رہے ہیں قرآن پاک سے آیت ثابت ہے, کافر و کافر نہیں کافر ہو جاتا, اگر اس کو آپ انکار کر دے تو بتائیں. یہاں انکار کیا جا رہا ہے. میں پڑھ رہا ہوں, اگر غلط اردو پڑھوں, عبارت غلط پڑھوں, آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں, اور آگے کیا اس کو سمجھنا چاہیے. جو کوئی عبارت جو ہے سمجھ کے ہمارے عالم نے کہہ دیا, ہمارے مسلک کے بڑوں نے کہہ دیا, تو ہم بھی کہہ دیں گے یہ غلط ہے. کتاب سے پیش کرو, کتاب سے رد کرو, کتاب سے دفاع کرو, یہی اصل ہے اس کا جواب دینا لازمی ہے اور سمجھنا لازمی. اس لیے کہتا ہوں حفظ الایمان کی عبارت غور سے پڑھو. کیا تخصیص سے مراد ہی ہے جب جانوروں میں وہ چیزیں ہیں اور شیطانوں میں وہ چیزیں ہیں, دجال میں یہ مانا گیا ہے, سانپ کے اندر بھی علم غیب مانا گیا ہے, تو بتائیں اگر کوئی نبی علیہ السلام کے لیے مانے تو پھر اس میں حضور کی شان کیا باقی رہی, خصوصیت کیا باقی رہی؟ خصوصیت جب ہوگی جو اللہ کے نبی میں ہو, کسی اور میں نہ ہو. اس طرح معراج اللہ کے نبی کی شان ہے, کسی میں نہیں ہے. شرح صدر اللہ کے نبی کی شان ہے, کسی میں نہیں ہے. شق القمر اللہ کے نبی کی شان ہے, کسی میں نہیں ہے. تو سب نے انگلی سے اگر چاند کا دو ٹکڑا کر دیا, اللہ کے نبی نے کر دیا, تو اس شان باقی کیا رہی؟ سب کا جو عمل میرا ہو تو اس میں خصوصیت کیا رہی؟ بھائی کسی میں نہیں ہو, میرے میں ہو, وہ خصوصیت ہے. اسی لیے اذان بلال کی تعریف کی وجہ تھی, کسی میں وہ آواز نہیں تھی, کسی میں وہ درد نہیں تھا, کسی میں کشش نہیں تھا, تو بلال رضی اللہ کی آواز میں تھی, ہے نا. یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی. حفظ الایمان کی عبارت سے کفر ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے آپ کے عادت نے حفظ الایمان پڑھی ہی نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ پڑھی نہیں ہے.
بھائی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, آپ بول رہے کہ ایسا نہیں. بھائی ایسا کب کہہ سکتے ہیں, مطلب کتاب سے حوالہ نہ دوں. پھر آپ ہمارے عالموں کو جواب کیوں نہیں دے پاتے؟ بھائی آپ ایک بھی مجھے سنا میں نے کہاں جواب نہیں دیا. آپ کے جو ہے یہ ارشد صاحب, آپ کی جو بات کرتے ہیں نا وہ شرائط بھی طے کر لیتے ہیں, لیکن جب ہماری باری آتی ہے سنتے نہیں ہو. بہت ساری چیزیں ہیں جو نظروں میں آتی ہیں, جیسے میں حنفی بریلوی ہی ہوں جی, تو اس لیے میں زیادہ تر اپنے مسلک کی باتیں زیادہ تر مجھے ذہن میں رہتی ہیں میرے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے, رہتی ہے. ہاں تو یہ وجہ سے اب ہم نے جو سنا اپنے عالموں سے کہ بھائی تھانوی صاحب نے کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آنا گائے اور بیل گدھے کھچر کے برابر ہے, جیسے ان کا خیال نہیں اگر آیا نماز کے اندر تو نماز نہیں ہوگی, اور نماز نہیں ہوگی, اور دوسرے کا خیال اگر آ گیا تو نماز ہو جائے گی. جی 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 سب بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں, ہے نا, بولتے ہیں نا. جی جی, لیکن یہ بھی غلط ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. ایسا کسی ہمارے علماء نے نہیں لکھا کسی کتاب میں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کسی علماء نے لکھا نہیں ہے. بلکہ یہی بات دیکھو آپ, تو آپ کی کتاب کے اندر مناظرہ جنگ کے اندر اشرف سیالوی صاحب نے, جنہوں نے مناظرہ کیا تھا دیوبند کے بڑے عالم مولانا مولوی حق نواز جھنگوی دیوبندی, ان سے مناظرہ کیا تھا. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ تصور سے منع کر دیا تھا کہ حضور کا خیال, دیکھیں حوالہ بھیج دیا میں, حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے, اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے, کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا. کیا ہے, اگر نماز میں نبی کا خیال لایا جائے تو اس کیا ہوگا, اللہ کے نبی کی تعظیم آئے گی. اصل نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے, اقیم الصلاۃ لذکری. اگر حافظ ہوں آپ, سورہ طہ ہے, نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے, اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, نبی پر درود, اللہ کی عظمت, تو اللہ کی تعظیم کی نماز ہے. اگر نبی کی تعظیم لاؤ گے کیا ہوگا, توحید میں خلل پیدا ہوگا. نماز میں نبی کی تعظیم نہیں. حضرت نے اسی کتاب میں, آپ اوپر سے پڑھ کے آئیں, حضرت نے پوری وضاحت کی ہے کہ ہر شخص کو اپنے شیخ سے, اپنے بزرگ سے, یہاں تک کہ سرکار عالم سے محبت ہوتی ہے. ہر مسلمان کو کتے گدھے سے محبت نہیں ہوتی. نماز میں اگر کتے گدھے کا یاد آ جائے تو فوراً بھگائے گا اس کو, اس کی یاد کو چپدگی نہیں, اللہ لکھا ہے, اس کی یاد کو تعلق نہیں ہوگا, ایسا بھگائے گا وہ. لیکن نبی کا یاد آ جائے, شیخ کا یاد آئے, کسی بزرگ کا نماز میں آ جائے, اس سے چونکہ محبت ہے, وہاں چپیدگی پیدا ہو جائے گی, تو نماز کے خضوع کے خلاف ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز کی شان تو یہی ہے, روحانیت نورانیت یہی ہے کہ نماز میں خضوع اللہ کا خوف ہو, اس کا دھیان ہو, کسی اور کا دھیان آ جائے تو. اور یہی بات آپ کے اعلی حضرت کے والد صاحب نے بھی لکھا ہے, نقی علی صاحب نے, کہ نماز میں کسی غیر کی طرف توجہ کرنا گویا نماز میں ہلاکت ہے, ہلاکت. پھر آگے انہوں نے مثال دی ہے, جس طرح اپنے رخ کو, اپنے چہرے کو قبلہ طرف کر رہے ہو, اس طرح اپنے دل کا رخ بھی اللہ کی طرف کرو. وہاں سے اگر ہٹا تمہاری ہلاکت ہے. صرف اللہ کی طرف, یعنی نبی کی طرف اگر تمہارا رخ گیا, خیال گیا, تمہاری نماز کی ہلاکت ہے. اب بات رہی درود پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, یاد نہیں آئے گا, لیکن یاد جمے گا نہیں, کیونکہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے, اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں حوالہ بھیج رہا ہوں, میں کوئی بات کہوں گا ارشد صاحب کہ میں غلط نہیں کہوں گا, حوالہ دے رہا ہوں میں. دیکھو یہ انوار جمال مصطفیٰ آپ کے نقی علی صاحب ہے, ان کا ترجمہ کیا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت شاید, اس میں لکھا ہے. دیکھیں جس طرح ہر طرف سے منہ موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اسی طرح اغیار سے انقطاع کلی, یعنی تمام طرح کے تعلق توڑ کر کے دل اپنا قبلہ حقیقی کی طرف, یعنی اللہ کی طرف متوجہ کرے. جس طرح منہ قبلہ سے پھرنا اور چپ و راست دکھنا صورت نماز کو فاسد کرتی ہے, منہ کو پھیرنا قبلے سے, اسی طرح دل کو اس طرف سے پھیرنا اور غیر کی طرف دیکھنا حقیقت نماز کو باطل کر دیتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی ثابت ہے, حدیث میں بھی ثابت ہے. اصل میں کیا ہے, عوام گمراہ ہو چکی ہے. عوام سمجھتی ہے ہاں بہت بڑی گستاخی ہے, عوام کی نظر حدیث قرآن میں جاتی نہیں, فقہا کے قول بھی جاتا نہیں, تو عوام گمراہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, عوام کو پھنسانا آسان ہے. تو یہی وجہ ہے. یہ تمام جو بھی اعتراض کرو الحمدللہ وہی بات جو ہے مسئلہ کے اعلیٰ والے کے علماء کتاب پائی جاتی ہے, لیکن گستاخی فتویٰ صرف دیوبندی کے اوپر, مسئلہ کے اعلیٰ والے جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, چاہے کچھ بھی کر دے وہ لوگ, فتویٰ ان پر نہیں ہے. دوسری بات, اب دیکھیں حد یہ ہو گیا, حد ہو گیا. ارشد صاحب آپ کے اعلیٰ حضرت نے عجیب گستاخی کر دی اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے. کیا لکھا انہوں نے, اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ ایسا لکھا جو کسی شرابی کبابی کو زبان پہ بھی یہ نہیں آ سکتی. میں حوالہ دے رہا ہوں, دیکھیں آپ کو, یہ الکوکبۃ الشہابیہ
फी कुफरियात अबिल वहाबिया, आपके आलत ने क्या लिखा देखें, हमारे उलमा ने क्या लिखा है और आप ये क्या लिख रहे हैं कि गौर करो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है, किसी फाहिशा रंडी के तस्वुर और उसके साथ जिना का ख्याल करने से बुरा है। अस्तगफिरुल्लाह। बताएं किस उलमा देवबंद का अकीदा ये है कि नमाज में नबी का ख्याल ले जाना कोई किसी रंडी से नमाज के हालत में जिना करना है? बताएं हमारे उलमा ने क्या लिखा है, उसका मकसद क्या है? वो किताब अबूबत आपके उलमा साबित हो रही है, लेकिन इसकी तशरीह करते हुए आपके आला हज़रत ने कहाँ कहाँ जो है बहुत बड़ी गलतियां कर दी, ये किसी के दिमाग में नहीं जाता, सोचने की बात है। इसलिए कहते हैं भाई तासुब का ऐनक उतारो, हसद की ना निकालो, बगौर दोनों के हवाले पढ़ो, फिर समझ में आएगा। बहुत मुश्किल मामला है आखिरत में, आखिरत का, दुनिया की जिंदगी गुजर जाएगी, फंस जाएंगे हम मौत के वक्त, कब्र में और हशर में, ये मामला असल अशरफ साहब। इसलिए कहते हैं संजीदगी से गुफ्तगू कोई करे ना तो हक समझ में आएगा। और चिल्लम मिल्ल चिल्लम शोर शराबा गाली गलौज, भाई इस तरह थोड़ी बात होती है यार। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई भी आपके आलिम से बात करा दें, भाई जमशेद रजा आलिम नहीं है, ताहिर रजा आलिम नहीं है, ठीक है, तो कोई आलिम अगर हो बात करा दें और ऐसे आदमी बात कराएं जिसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हो। 3 मिनट शर्त तय होगी, हवाला पर्सनल भेजेगा, मेरे बीच में किसी हाल में ना बोले, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब को तो आप जानते होंगे। अरे अरशद साहब, मैंने एक मरतबा फोन किया, रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, मैं इतनी गंदी गाली दिया मेरा नाम सुन करके कि कभी फोन नहीं उठाता है, इतनी गंदी गाली दिया मुझे वो। मैंने कहा सूफी कलीम साहब मैं अली असगर बोल रहा हूँ, नाम सुनते ही गाली दे दिया उसने। क्यों? उसने शुरू में मेरे पर्सनल पे व्हाट्सएप में लिख के भेजा, अली असगर देवबंदी तू मुझसे किस तरह बात करेगा, व्हाट्सएप में या फोन कॉल में आमने सामने, बता तू जिस तरह का है उस तरह में बोलो। बोलो ठीक है सूफी कलीम साहब, जिस तरह आपने मुझे 3 इख्तियार दिए हैं ये मेरे जिम्मे है, मैं फ़ोन कॉल में बात करूंगा, ठीक है, लेकिन शराइत तय करके बात करूंगा, बस इतना बोल दिया। अब उनकी जिम्मेदारी थी कि फ़ोन कॉल कर लेते, अब वो व्हाट्सएप में 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट की रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, बताओ कौन सुनेगा इतनी लंबी वॉइस। तो मैं उनको नंबर को ब्लॉक कर दिया, मैं बोला फ़ोन कॉल में बात हुई, नंबर यहाँ ब्लॉक करता हूँ मैं। फ़ोन कॉल लगाया, उठाया नहीं उन्होंने, 3-4 मिनट लगाया नहीं। दूसरा आलिम को मैंने लाइन पे नंबर, उसको लगाओ जरा फ़ोन, तो उनका नया नंबर तक उठा लिया। तो मैंने कहा कि मैं अली असगर बोल रहा हूँ, गाली दिया उसने बाकायदा, पता है गाली दिया उसने। यार उलमा की शान होती है, अगर इतने बड़े आलिम हैं आप, अगर आप अल्लाह ने आपको इल्म दी है, आपको यकीन है अपने इल्म पर और अपने इस सलाहियत पर, तो बात करना चाहिए। भाई मैं किस तरह बात करता हूँ सबसे, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता मेरे से। इधर मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है, वो रिकॉर्डिंग देखें किस तरह गाली दे रहा है वो, ठीक है। आप देखो, आपको अपने मसला की जिस उलमा पर एतमाद हो, उनकी पकड़ पर, उनके दलाइल पर, उनके इल्म पर, आप बस इतना कह दें कि जब मैं बोलूँ वो नहीं बोले, जब वो बोले मैं नहीं बोलूँगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हवाला पर्सनल भेजने का है, गाली को बदतमीज बिल्कुल ना करें। इस तरह आप बात करें, किस तरह मैं आपसे किस तरह बात कर रहा हूँ, अरशद भाई और आप कह करके, इस तरह गुफ्तगू मजा आती है, क्योंकि हमको हक समझाना है और हक समझना है जी। हाँ, फितने को बढ़ाना नहीं है, बढ़ावा देना नहीं है, फैलाना नहीं है, इसको खत्म करना है जी, ठीक है इंशाल्लाह जी जी, जज़ाकल्लाह। अगर कोई आपका इश्काल और सवाल हो, कोई भी बात पूछना हो, आप मुझे पूछे, मैं आपके घर से दलील दूंगा, मेरे घर से नहीं दूंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। मेरे पास में आपका नंबर आ गया ना? हाँ जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। सारी